ایک ریسرچ ہوئی جاپانی طریقہ کار ہے ایک علاج کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بچے سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو پتا چلے گا کیا ہمارے دماغ کی 4 اسٹیجز ہوتی ہیں: الفا، بیٹا، ڈیلٹا اور تھیٹا. یہ 4 اسٹیجز ہوتے ہیں دماغ. پہلی حالت الفا. اس حالت میں انسان سوچنے سمجھنے اور سوال جواب کے قابل ہوتا ہے، جبکہ اس اسٹیج کی فریکوینسی 20 CPS پر سیکنڈ 20 ہوتی ہے. دوسری حالت کیا ہے؟ بیٹا اسٹیج. اس اسٹیج میں انسان جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں اس اسٹیج کو انتہائی اہم اور باکمال اسٹیج مانا ہے، جبکہ اس اسٹیج کی فریکوینسی 14 CPS ہو جاتی ہے. تیسری اسٹیج کیا ہے؟ فرمایا ڈیلٹا اسٹیج. اس حالت میں انسان نیند کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے اور خواب کی وادی کا سیاح بنتا ہے. یہ اسٹیج یہ سکون کی بھی اسٹیج کہلاتی ہے، یعنی اسٹیج سکون کی اسٹیج کہلاتی ہے. چوتھی دماغ کی چوتھی حالت کیا ہے؟ تھیٹا اسٹیج. اس حالت میں انسان سو تو رہا ہوتا ہے مگر خواب نہیں دیکھتا، بے خوابی کی حالت رہتی ہے. یہ انتہائی اسٹیج ہے، اس کی فریکوینسی لامحدود انفائنائٹ، کوئی حد نہیں ہے اس کو میجر کرنی. مختصر یہ کہ چاروں اسٹیجز الفا، بیٹا، ڈیلٹا اور تھیٹا فرمائے انتہائی اہم اور باکمال اسٹیج جو ہے یہ بیٹا اسٹیج ہے، کیونکہ تمام تر تخلیقی اور تعمیری قوتیں اسی اسٹیج پر آ کر متحرک ہو جاتی ہیں. اب سنیے نماز کو. یہاں ایک حیران کن انکشاف ہے. امریکہ میں 20ویں صدی کے آخری اشروں میں انسانی دماغ کی فریکوینسی چیک کرنے والی ایک مشین، سیلفوگرافک مشین کے ذریعے نماز پڑھنے والے شخص کی دماغی فریکوینسی کو جب چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نماز شروع کرنے سے قبل فریکوینسی تھی 20 CPS، مگر جب اس شخص نے نماز کا آغاز کیا تو اس کی دماغی فریکوینسی میں کمی آنا شروع ہوئی، جو چند سیکنڈز میں 14 CPS یعنی بیٹا اسٹیج پر پہنچ گئی اور اسی اسٹیج پر اختتام نماز تک رہی. مزید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کم و بیش یہی کیفیت جو فریکوینسی جو ہے نماز میں ہوتی ہے 14 CPS، فرمایا یہی کیفیت درود پاک پڑھنے میں بھی ہوتی ہے اور دیگر اس کو ذکر و اذکار میں بھی ہوتی ہے. انسان ذکر و اذکار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے تو یہ دماغی فریکوینسی نارمل حالت میں رہتی ہے 14 CPS میں. اب جو گانے گنگناتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ گانے گنگنانے چاہیے، ذکر و درود کرنا چاہیے. نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ خشوع اندر کے سکون، دھیان اور توجہ کا نام ہے اور خضوع باہر کی ترتیب اور توجہ کا نام ہے. اور یہی 2 چیزیں ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم اور یوگا میں مطلوب ہیں، اور یوں سب مل کر علاج انسانی بن جاتی ہے. مختصر یہ کہ نماز میں دماغی سطح بیٹا اسٹیج یعنی انتہائی اہم اسٹیج پر رہتی ہے اور انسان کائناتی توانائی کے قریب ترین ہوتا ہے. تو اس سے بڑا موضوعاتی عمل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ریسرچ آج یہی کہتی ہے کہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس میں انسانی دماغ سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے. تو نماز پڑھتا رہے، نماز کے علاوہ وقت میں کام کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اس کا دماغ جو ہے وہ پرسکون رہے گا. 4 types of brain waves alpha, beta, theta and delta. فرمایا active during wakeful relaxation, meditation and prayer. یعنی کوئی چاہے تو اپنے دماغ کو جو ہے وہ دواؤں سے درست کرے اور جو دواؤں کا خرچہ بچائے وہ مسلمان ہو، صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، ذکر و اذکار میں لگا رہے، اس کا دماغ جو ہے صحیح کام کرے گا. کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ریسرچ. مزید ریسرچ کیا کہتی ہے نماز کے بارے میں؟ فرمایا کہ امپروز بلڈ سرکولیشن، یعنی کہ جسم میں بلڈ کی جو سرکولیشن ہے پورے جسم میں، فرمایا نماز جو ہے بلڈ کو سرکولیٹ کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ریلیوز بیک پین اینڈ جوائنٹ پین. کارڈیو واسکولر ہیلتھ یعنی جن کو کارڈیو کے مسائل ہیں، دل کے امراض ہیں، اس میں بھی نماز جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوتی ہے. اور بھی بہت سے. میں مراقبہ، نماز جو ہے رب کی بارگاہ میں لو لگانے کا نام ہے. تو فرمایا نماز کا ایک معنی ہے ربط قائم کرنا، یعنی بندہ دنیا سے ہٹ کر رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور رب سے لو لگا لے، اس کے قریب ہو جائے. گویا کہ یہ نماز کنسنٹریشن، مراقبے کی دعوت دے رہی ہے. اسی لیے حدیث پاک صفحہ کریم نے فرمایا جب تم عبادت میں مشغول ہو یہ تصور بناؤ کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ تصور نہ بنے تو یہ تصور بناؤ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تجربات، مشاہدات نے اس بات کو ثابت کیا کہ مراقبے سے انسانی جسم اور نفسیات کو جو فائدے حاصل ہوتے وہ کیا ہیں؟ فرمایا خون کے دباؤ کو کنٹرول، قوت حیات میں اضافہ، بصارت میں تیزی یعنی آنکھوں کی بینائی میں تیزی، خون میں چکنائی کی کمی، تخلیقی قوتوں میں اضافہ یعنی کہ کریٹو کام کرنے والے لوگ ہو جاتے، چڑچڑے پن میں کمی،
دل کی کارکردگی میں بہتری، قوت سماعت میں اضافہ، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت، ریڈ سیلز میں اضافہ، قوت یادداشت میں تیزی، بے خوابی سے نجات، گہری نیند، بہتر قوت فیصلہ، ڈر اور خوف کے خلاف ہمت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، عدم تحفظ کا احساس اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات ملتی ہے، وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ مزید یہ کہ دوران نماز انسان کا اپنے رب سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو رابطہ قائم ہوتا ہے، وہ غیر معمولی روحانی قوت پیدا کرتا ہے۔ جسمانی فائدے تو ہیں ہی ہیں، روحانی کنیکشن رب کی بارگاہ میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ بڑی یونیورسٹیز نے، نیو یارک کی یونیورسٹی نے بھی جب ریسرچ کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوور بیک پین جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے نماز کی مدد سے، نماز سے، اور بھی بہت سی چیزیں نماز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اتنی ساری نفع کی باتیں، ان کو سن کر نماز پڑھنی چاہیے، سستی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ نماز میں سستی کرے۔ فجر کا وقت ہو فجر پڑھیں، باقی نمازوں کو بھی ان کے اوقات میں پڑھیں۔ ظاہر نصیب کے مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ نماز میں کوتاہیاں، سستیاں، ہم نے روایت سنی کہ جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے لمحہ بھر کے عذاب سے بھی نجات عطا فرمائے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے جس امام کو ہم امام حسین کہتے ہیں، انہوں نے جب گردن کٹوائی ہے نا تو سجدے کی حالت میں کٹوائی ہے۔ درس دیا ہمیں کہ نماز چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی درس دیا کہ سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں جھکے، یزید پلید کے آگے نہ جھکے۔ اپنا پورا کنبہ قبیلہ سب کچھ لٹا دیا، نانا کے دین کو ایسا تیرایا کہ آج گھر گھر میں حسین ملے گا، یزید کا نام کہیں کوئی لینے والا نہیں۔ جتنی دن آپ وہاں رہے، ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، خیموں کے باہر آگ جل رہی ہے، دوسری طرف نماز کے لیے صفیں بندی ہیں۔ یہ امام حسین کا کردار، کاش کہ ہم ان کے نام کے فقط بریانیاں اور کھچڑے کھانے کے مقابلے میں ہم نماز کی طرف فوکس کریں اور توجہ کریں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔